جنت ٹھکانا ہو، غموں کا پھل سہانا۔ سب سے مضبوط سہارا ہے، اس کے پاس پناہ ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس کی پناہ میں آتے نہیں ہیں اور سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ سہارے ویک ہیں۔ جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، پھر جب وہ ہمیں کوئی کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم نے اصل سہارے کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا غم ہے اور آپ کسی ایک بندے سے شیئر کر کے اس کو ہلکا کر سکتے تو کر لیں اس کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی انسان کا کتھارسس ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ اپنے اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ العلیم ہے۔ آپ سوچتے ہیں کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کرنا، اور واقعی نہیں لوگوں کو آتی، بس ہر ایک نہیں سمجھ سکتا آپ کے مسئلے کو، لیکن وہ کہتا ہے میں العلیم ہوں، میں علم والا، مجھے پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پتا ہم کس مسئلے میں، وہ کیا جاننے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اٹھا سکتی ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا، اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اس قابل ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اس کے علم میں ہے، وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی ہے تو اس نے میرے اوپر ڈالا۔ اس نے اپنے انبیاء پہ سب سے بڑی مشکلات ڈالی تھی، اگر اس نے مجھے چنا ہے ان مشکلات کے لیے تو اس کا مطلب وہ مجھے کسی قابل سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک ریمیڈی ہے کہ انسان اسماء حسنہ کی طرف آئے۔ تیسری چیز ہے قرآن۔ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، شفا، یہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شفا ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ جو قرآن کی طرف آئے گا اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں میں کہتی، مگر میں یہ کہتی ہوں دعوے سے کہ جو قرآن کی طرف آئے گا، قرآن آپ کے دل کا مرہم بن جائے گا، یہ تسلی دے گا آپ کو، اور ویسی تسلی دے گا جیسی کسی کے الفاظ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح سے آپ کو سمجھائے گا باتیں جو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، یہ ایسے آپ کو تھام لے گا نا کہ جیسے کوئی تھام نہیں سکتا، یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، یہ آپ کے دل کو ایسے کام ڈاؤن کر دے گا۔ لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس قرآن کی طرف آتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی سے نکلے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں لاسٹ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے اچھی طرح کہ اس کا زندگی سے نکلنا ایسی ہے کہ انسان لاسٹ ہو گیا۔ اس کو جتنی دیر ساتھ رکھیں گے یہ اللہ کی رسی ہے جو آپ کو بھی چلتا رکھے گی۔ آپ نے تھام لیا ایک مضبوط رسی کو، اس کے بعد آپ گریں گے نہیں، آئیں گے طوفان زندگی میں، آپ گریں گے نہیں۔ پھر اگلی چیز ہے دعا۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، چاہے آپ کے پرسنل مسئلے ہیں، امت کے مسئلے ہیں، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے غم ہے جیسا بھی ہے، دعا ہتھیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ اس کا مطلب جب یہ ہاتھ اٹھیں گے نا تو یہ بھر کے ہی آئیں گے واپس، اس کو غیرت آتی ہے میں کیسے اس کو خالی لوٹاؤں، اس کو غیرت آتی ہے کیسے وہ آپ کو خالی لوٹا سکتا ہے۔ ہاں مگر ہمارا یقین ہے، یہ یقین کے ساتھ پکارو، یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو یہ مت کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو پھر یہ کر دینا، یہ کبھی نہ کہنا، کیونکہ اللہ چاہے گا ہی تو ہوگا، آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ وہ نہیں بھی چاہ رہا تو تب بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ یہ کہیں اللہ کر دے، بس اللہ یہ کر دے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اللہ اگر اس میں خیر ہو، کسی معاملے میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ مت کہیں اگر اللہ تو چاہے تو کر دے۔ یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ ضرور قبول کرے گا، اور ان اوقات کو تلاش کرو جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ وہ اوقات تہجد کی ہیں، ان میں اللہ کو پکارو۔ وہ اوقات آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کون سے اوقات ہیں، آپ ان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریے اور اس یقین کے ساتھ پکاریے کہ اب میرے جو ہاتھ اٹھے ہیں نا انہوں نے خالی نہیں نیچے ہونا، یہ بھر کے ہی آئیں گے۔ پھر ایک بات کا یقین رکھیے کہ جو شر بھی مجھے پہنچ رہا ہے وہ کبھی شر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ہے بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ جو مجھے شر نظر آ رہا ہے اس میں بھی میرے لیے خیر ہے، مجھے تو کوئی نہیں خیر نظر آ رہی، تو میری عقل کتنی ہے،
مجھے کتنی سمجھ ہے، لیکن اس میں خیر ہے، بس یہ میرا ایمان ہے کہ اس میں ہی خیر ہے. وہ آج مجھے نہیں بھی نظر آئے، لیکن جب اللہ ہے ہی خیر اور اس کی طرف سے سب خیر کے فیصلے تھے، تو یہ شر کیسے ہو سکتی؟ ہاں ہمیں شر نظر آتی ہیں، تو اب وہ خیر کیسے بن سکتی ہے؟ ایک اس کا راستہ یہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بن جائے. میں نے کہا دنیا میں اگر انسان کو کتنی بھی تکلیف مل جائے، کتنی بھی تکلیف مل جائے، آخرت کی تکلیفوں سے پھر بھی وہ کم ہے. وہ جتنی بھی آپ سوچتے ہیں کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں، وہ کتنی بھی بڑی مصیبت ہے مگر آخرت کی مصیبت سے پھر بھی ہلکی ہے. وہاں پہ تو ادنا ترین جو کسی کو سزا ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اس کے جوتے وہ آگ کے ہو گئے اور اس سے اس کا دماغ کھولنے لگا. یہ ہلکا ترین عذاب ہے اور وہ اس کے اندر ہوگا. کون ہے دنیا کے اندر جو اس طرح سے ہو؟ یہاں کی تو بڑی سے بڑی مصیبت ہے، آپ کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ ہلکی ہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اس کو نعمت ملتی ہے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے خیر ہے. اس کے اوپر مصیبت آتی تب بھی خیر ہے اس کے لیے. کیسے کہ جب نعمت ملتی ہے، جب وہ خوشی اس کو کوئی ملتی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھی اس کو اجر ملتا ہے. جب اس کے اوپر غم آتا ہے، وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے. دونوں صورتوں میں اس کے لیے اجر ہی اجر ہے. اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں ہی خیر ہے. خوشی مل رہی اس میں بھی خیر ہے، غم مل رہا ہے اس میں بھی خیر ہے. اور فرمایا کہ کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس سے بھی اس کے گناہ جھڑتے ہیں. کانٹا کتنی دیر کے لیے چبھتا ہے؟ ایسے چبھتا ہے نا، ایسے چبھتا ہے، کتنی دیر لگی؟ سپلٹ آف اے سیکنڈ، رائٹ. اور وہ غم جو ہماری زندگی میں ساتھ چلتے ہی جاتے ہیں وہ کتنے لمبے ہوتے ہیں. جب اس پرک سے گناہ جھڑتے ہیں تو ان سے کتنے جھڑ رہے ہوں گے بتائیں؟ کہ ہر لمحے جھڑ رہے ہوں گے. جتنی زندگی آپ کی گناہ جھڑتے جا رہے ہیں تو پھر یہ تو نفع کا ہی سودا ہوا. اور پھر جو انسان مصیبت کے وقت میں اللہ سے قریب آتا ہے وہ خوشی میں نہیں آ پاتا. جتنی بھی ہم کوشش کر لیں، آپ دیکھ لیں، ہم شادیاں دیکھ لیں، ہم اپنے اور کوئی کامیابیاں دیکھ لیں، پتہ نہیں انسان کو کیا ہو جاتا ہے، وہ آپے سے ہی باہر ہو جاتا ہے. اس کو کوئی یاد ہی نہیں رہتا رب. پھر بھی آپ غم کے گھر میں دیکھیں گے کوئی قرآن کھول ہی لے گا. خوشیوں کے گھروں میں آپ نے کتنا قرآن کھولتے دیکھا؟ کتنی نمازیں پڑھی ہوئی دیکھی لوگوں کو، فرض نمازیں تک چھوٹ جاتی ہیں. اور جب غم ہوتا ہے تو سب اللہ توبہ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ انسان غم کے وقت میں زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. وہ چیز جو اللہ سے قریب کر دے وہ خیر ہے کہ شر ہے؟ وہ تو خیر ہی ہے نا، ہمیں لگتا ہے شر ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چیز جو اللہ نے میرے لیے فیصلے کیے ہیں ان میں میرے لیے کیا کیا خیر چھپا کے رکھی ہوئی ہے. کس طرح وہ مجھے خیر پہنچانا چاہتا ہے، کیسے وہ مجھے میرے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. کوئی انسان جنت میں اس اونچے درجے پہ نہیں پہنچ سکتا. فرشتے پوچھتے ہیں اللہ وہ کیسے اس درجے پہ پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بیمار کر کے میں نے اس کو صبر دے دیا کہ اس سے وہ درجے پا لے. تو ویسے نہیں پا سکتا تھا، اپنے عمل سے نہیں پا رہا کہ وہ اس تک پہنچ جائے، کیونکہ اس سے اتنی نیکیاں ہی نہیں ہوتی. اللہ نے اس کو ایک مصیبت میں ڈالا تاکہ وہ اس میں صبر کر کے اوپر کے درجے پا لے، ورنہ ویسے نہ جا سکتا. ہم نہیں جانتے اللہ کے کس کام میں کہاں پہ خیر چھپی ہوئی ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کے فیصلے کس طرح ہماری بہتری کے لیے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے گلے شکوے کرتے ہیں، اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کی شکایتیں لوگوں کو کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ کر دیا اللہ نے، میرے ساتھ وہ کر دیا. تو ایک یہ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے. تو اسی طرح صبح اور شام کی دعائیں ہیں، وہ ہمارے لیے حفاظت ہے. ان سے بھی ہم شر سے بچ سکتے ہیں. ان سے پہلے سے سمجھ لیں کہ ایک احتیاطی تدبیر ہے کہ اس کے ذریعے ہم شر سے بچ جائیں. اس میں سب میں دیکھیں حفاظت بھی ہے، عافیت بھی ہے. جو کل ہیں ان کے اندر بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہے. ہم اللہ کے لیے کوئی فیور نہیں کر رہے، اس میں ہم اپنا ہی بھلا کر رہے ہیں، اپنے لیے حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں. دیکھیں اس لیے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. اگر کوئی قرآن سے قریب نہیں ہے، قرآن کے قریب آ جائے. یہ آپ کے مسئلوں کو ایسے ہلکا کر دے گا، بھاری نہیں لگیں گے، وہ ہلکے نظر آئیں گے. پھر اس سے قریب ہو جائیں. اپنی نمازوں کی حفاظت کریے، اپنی زندگی کے اندر اللہ کا ذکر شامل کیجئے. اس سے کیا ہوگا؟ شیطان دور بھاگے گا. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے شیطان دور بھاگتا ہے. شیطان قریب آئے گا آپ کو ڈپریس کرے گا، شیطان دور جائے گا آپ مطمئن ہو جائیں گے، کیونکہ وسواس شیطان ڈالتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا
बड़ा डिप्रेस सा था, परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि तुम्हारा गम दूर हो जाए? तो उसने कहा कि हाँ मुझे बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुआ सिखाई जो सुबह और शाम मांगने को फरमाई कि सुबह और शाम ये दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न, ऐ अल्लाह मुझे गम से, एंग्जाइटी, परेशानियों से अल्लाह ताला मुझे अपनी पनाह में ले ले, वल बुखली वल जुब्न, और ये सारी उसके अंदर मतलब एक एक करके चीज है। उसके बाद एंड में क्या है कि अल्लाह मुझे गलबे से, कर्ज के गलबे से, और अल्लाह आदमियों के गालिब आ जाने से कि कोई हुकूमत है या कोई और लोग हैं वो मेरे ऊपर गलबा पाले, इससे मुझे अपनी पनाह में ले ले। उसमें सुस्ती और काहली से भी अल्लाह की पनाह में आना है, उसमें बुजदिली से भी अल्लाह की पनाह में आना है, उसमें बुखल से भी अल्लाह की पनाह में आना है। वो सारी चीजें जिनसे हम चाहते हैं हम इनसे बचें, क्योंकि बाज दफा हम नेकी से किस लिए दूर हो जाते हैं? सुस्ती की वजह से, काहली की वजह से। सुस्ती हमें उठने ही नहीं देती, और ये सारी चीजों से पनाह मांग ली गई। 6-8 चीजें इसके अंदर है, तो उन सब से पनाह मांगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये दुआ उन सहाबी को सिखाई तो उन्होंने फरमाया कि जब से मैंने ये दुआ पढ़नी शुरू की, अल्लाह ने मेरी परेशानी दूर कर दी और मेरे कर्ज को अदा फरमा दिया। और ये सुबह और शाम की दुआओं के अंदर इंसान शामिल करे, और वो उन्होंने भी सुबह और शाम पढ़ी है। तो रेमेडीज हमें बताई गई हैं, हमें बताया गया है कैसे कैसे हमने बचना है इन चीजों से। क्योंकि देखिए जब ये गम है, जब इंसान को किसी काम का ही नहीं छोड़ेगा तो यही तो शैतान चाहता है कि आप किसी काम के ही ना रहे, आप डिप्रेस ही रहते रहे, आप सोते ही रहे। तो वो जो सोता रहेगा, डिप्रेस रहेगा, वो क्या काम करेगा? इसलिए ये शैतान का हरबा होता है। इस शैतान के हरबे से निकलने की हम कोशिश करें, और वो सिर्फ एक तरीका हम अल्लाह की पनाह ले लें। वो एक सेफ जगह है हमारे लिए, क्योंकि शैतान से और किसी तरह बच नहीं सकते। शैतान आपको ऊपर, आपको टेक ओवर करके रहेगा अगर आप अल्लाह की पनाह में नहीं आते। और इसके अंदर फोकस अल्लाह की जात पर रहे, अपने प्रॉब्लम पे नहीं, अल्लाह की जात पे रहे कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, अल्लाह जरूर मेरी रहनुमाई करेगा, अल्लाह जरूर मुझे रास्ता दिखाए, अल्लाह जरूर मुझे इस मुश्किल से निकालेगा। आप देखिए मूसा अलैहिस्सलाम जब खड़े में है, आगे रेड सी है और पीछे फिरौन का लश्कर है, हाँ? और ऊपर से लोग कह रहे हैं आप हमें कहाँ ले आए हैं, आपने हमें यहाँ पे मरवाना था, यहाँ पे लाके हमें फंसा दिया। आप खुद सोचिए, आप किसी को लेकर गए, आपने 8-10 फैमिलीज इकट्ठी की, आपने कहा मैं आपको पिकनिक पे लेके जाती हूँ। अब जब वहां पे गए तो वहां पे तो था ही नहीं, कोई कुछ जगह ही नहीं थी, कोई पार्क ही नहीं था। आपको टेंशन हो जाएगी, हाय मैं इन सबको लेकर आई, सबकी जिम्मेदारी तो मेरे ऊपर है। इतनी सी चीज के ऊपर हम परेशान हो जाते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम देखे समंदर के वहां पे खड़े हुए, अब पूरी कौम को तो वो लेकर आए ना, सब उनको ताने दे रहे, आप ही लाए थे ना हमें यहाँ पे लाके हमें मारना था, क्यों लेकर आए हमें? लोगों का फोकस किस पे था? लश्कर पे, और आगे समंदर है। और मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? इन्नमा या रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है ना, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उनकी नजर किस पे है? ना तो समंदर पे है, ये नहीं कि उनको पता नहीं है कि आगे समंदर है, वो देख रहे हैं समंदर है आगे, उनको ये भी पता है लश्कर है पीछे, लेकिन उनके फोकस में क्या है? फोकस में ये नहीं है, फोकस में ये है कि अल्लाह है ना, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। इन्ना माया रब्बी, कितना कॉन्फिडेंस है ना, हमें ये कॉन्फिडेंस आता है। इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है, वो मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा, यानी इस मसले से मुझे जरूर निकालेगा। अल्लाह ने समुंदर फाड़ के रख दिया, इससे ज्यादा क्या बात हो सकती? क्या अल्लाह हमारे मसलों में हमारे लिए समुंदर नहीं फाड़ सकता? तो जो हर चीज पर कादिर है वो निकालता है उस रास्ते से जहां से इंसान का गुमान भी नहीं होता, जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलाम को कहां पता था कि समुंदर फट जाएगा? उनको कहां पता था? मगर उनको ये पता था कि अल्लाह निकालेगा, कोई रास्ता पैदा करेगा, और उसने कर दिया, उसने कर दिया। वो जब इंसान भरोसा करता है ना अपने अल्लाह पर, तो अल्लाह जरूर रास्ता निकालता है। अल्लाह ताला ने फरमाया मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, जैसा वो मुझसे गुमान करता है मैं वैसा ही हो जाता हूँ। अगर आपका ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मेरी सुनता है ना, वो जरूर सुनेगा। अगर आपका ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर सकता है, तो वो जरूर कर देगा। अगर आपका ये गुमान है कि मेरा अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकालेगा, तो वो जरूर निकाल देगा। लेकिन मेरा गुमान कैसा है? ये सोचिए कि मेरा गुमान कैसा है मेरे रब के बारे में। ऐसा ही जैसे इंसानों के बारे में या किसी और तरह से है कि वो जात हर चीज पर कादिर है।
کیا ایسا گمان ہے؟ ہم لوگوں سے تو بدل ہوتے ہیں، وہ مطلبی، وہ فلانے، وہ فلاں، اور اس کے بعد ڈپریس ہو کے لیٹ جاتے. اللہ تو مطلبی نہیں ہے. اس نے تو آپ کو تب سے پالا جب آپ کا کوئی بھی نہیں تھا، جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے، ماں کا بھی اپنا بس نہیں تھا. اللہ نے اس وقت بھی آپ کو پالا وہاں، اس وقت بھی آپ کو نرش کیا وہاں، دنیا میں آ کے بھی آپ کی حفاظت کی. ماں نہیں کر سکتی حفاظت. ماں تو ایک بچہ سیڑھیوں سے گرنے لگتا ہے، ماں اس کو نہیں پکڑ سکتی. تو اللہ حفیظ نے آپ کی نگہداشت کی نا، اس نے آپ کی حفاظت کی نا. کیا وہ اب نہ کرے گا؟ جب آپ بے بس تھے اس وقت کی، تو کیا اب جب آپ کے پاس طاقت آ گئی کیا اس وقت نہ کرے گا؟ تو اپنے آپ کو اللہ پہ گرا دے نا، اپنے آپ کو اللہ پہ چھوڑ دے، وہ تھام لے گا. ہم چھوڑ کے تو دیکھیں، ہم اس کو وکیل بنا کے تو دیکھیں، اس میں بھروسہ کر کے تو دیکھیں. کمی ہمارے بھروسے میں ہوتی ہے. بھروسہ کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں جیسے ام موسیٰ کا دل اللہ نے تھام لیا تھا، کیسے ان کا دل ہو رہا تھا، کیسے وہ پینک ہو رہی تھی. میرے بیٹے کو ڈال دیا اس میں سمندر میں، کیا ہوگا؟ کوئی آپ کو امکان لگتا ہے کہ یہ بچہ بچے گا؟ 1%، 0.01% شاید چانس ہو کہ یہ بچہ بچ سکتا ہے. کدھر سمندر میں پتہ نہیں کدھر چلی جائے ٹوکری. کیسے اللہ نے بچایا اور ان کے دل کو تھام بھی لیا. سبحان اللہ. راستہ بھی اللہ نکالتا ہے اور دل بھی اللہ تھامتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو تھام لے اسی طرح، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر مسئلے سے ہمیں نکال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی طرف مائل رکھے، مایوس نہ ہو ہمارے دل کبھی بھی، اپنی رحمت کی طرف رکھے اللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك جنة الفردوس. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. یا رحمان یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام، یا حی یا قیوم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم کئی دفعہ تیرے اوپر بھروسہ نہیں کرتے اور اسباب پہ بھروسہ کرنے لگتے. اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے امید چھوڑ دیتے ہیں اور مایوس ہونے لگتے ہیں. اللہ ہمیں معاف کر دینا، اللہ ہمیں معاف کر دینا. اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما جو پہاڑوں کی طرح مضبوط ہو. یا اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کبھی متزلزل ہونے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس پر معاف فرما دینا. اللہ ہم سب کو تھام لینا. اللہ ایسی آزمائشوں سے بچانا جو ایمان کی آزمائشیں ہوں. اللہ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. ہم تو آزمائشوں کے قابل ہی نہیں ہیں. اللہ ہم بہت ہی کمزور ہیں تیرے بندے، اللہ بہت ہی کمزور ہیں. اللہ تو ہماری حفاظت فرمانا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ہماری اولادوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے خاندانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمانا. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا، ایمان پہ ہمیں خاتمہ عطا فرمانا. یا اللہ کلمہ طیبہ نصیب فرمانا مرتے وقت. یا اللہ اپنی رضا عطا فرمانا. اللہ دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ دنیا سے جائیں تو اس حال میں جائیں کہ تو ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسئلوں کو حل فرما دے. اللہ ہم سب کے مسئلوں کو حل فرما دے. ہماری سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں عافیت عطا فرما. ہم سب کی بیماریوں کو دور فرما دے. ہم سب کی اندرونی بیرونی بیماریوں کو دور فرما دے. یا اللہ تعالیٰ جن کے گھروں میں
پریشانیاں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ ان کی اولاد کو فرما بردار بنا دے، یا اللہ ایمان ہمارے مضبوط رکھنا، اللہ ہمارے ایمانوں کو مضبوط رکھنا، اللہ جو پڑھا ہے سنا ہے اس کو قبول فرما لینا، یا اللہ ہمیں قرآن کی رسی سے جوڑ دے، اللہ ہمیں قرآن کی رسی سے جوڑ دے، اور ایسا مضبوط جوڑ دے کہ مرتے دم تک یہ رسی ہمارے ہاتھ سے نہ جائے، یا اللہ تعالیٰ تو اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا بنا دینا، یا اللہ تعالیٰ ہم سے نیکیوں کے کام کروا لینا، وہ کام لے لینا ہم سے جن سے تو راضی ہوتا ہو، اللہ ان کاموں سے دور رکھنا جن میں تیری ناراضگی ہو، اللہ ہر وہ قول اور فعل ہم سے کرانا جو ہمیں جنت سے قریب کر دے، اور ہر اس قول و فعل سے دور رکھنا جو جہنم کے قریب کر دے، یا اللہ ہم سب کو عافیت دے، اللہ ہم سب کو امان دے، اللہ ہمارے سب کے دلوں کو تھام لے، یا اللہ ہم سب کو سکون عطا فرما، سکون قلب عطا فرما، اللہ قلب سلیم عطا فرما، اللہ تعالیٰ دلوں سے بغض اور کینے اور حسد اور لالچ دنیا کا یہ سب نکال دے، اللہ نفرتیں نکال دے، اللہ بغض نکال دے، یا اللہ وہ تمام چیزیں نکال دے، نفاق نکال دے، اللہ ریاکاری نکال دے، تکبر نکال دے، اللہ وہ سب چیزیں جو تجھے ناپسند ہے اللہ وہ ہمارے دلوں سے صاف کر دے، دھو ڈال ہمارے دلوں کو، ان میں اپنی محبت ڈال دے، اللہ اپنی محبت ڈال دے، دنیا کی محبت نکال کے اپنی محبت ڈال دے، یا اللہ ہماری دعائیں ہمارے ہر رشتے کے لیے قبول فرما لے، ہماری اولادوں کے حق میں قبول فرما لے، ہمارے ہر رشتے کے حق میں قبول فرما لے، جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کیا ہے اللہ اس میں اپنا جنہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے، جنہوں نے اپنے گھر میں رکھا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی اجر عظیم ان کو عطا فرمانا، صدقہ جاریہ بنا دینا، ان کے تمام مسئلوں کو حل فرما دینا، ان سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں جو جن کے لیے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں سکون عطا فرمانا، اللہ ان سب کو سکون دینا، یا اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نہ دنیا کے مسئلے دکھا اور نہ آخرت کے، یا اللہ نہ دنیا کی رسوائی دکھانا نہ آخرت کی، یا اللہ نہ دنیا کے دکھ دکھانا آخرت کے، ہم دنیا کے بھی دکھ نہیں سہ سکتے، یا اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف رکھنا، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف رکھنا، اللہ ہم اتنے کمزور ہیں، ہم یہاں کی بھی تھوڑی تھوڑی پریشانیوں کے اوپر بالکل اللہ تعالیٰ ہمت ہار دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تو ہم پہ بوجھ نہ ڈالنا، یہ ہم آخرت کے مسئلے کہاں سہ سکتے، اللہ ہم دنیا کے مسئلے نہیں سہ سکتے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں عافیت میں رکھنا، اللہ ہمیں عافیت میں رکھنا، جن کے گھروں میں ایسی پریشانیاں میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں اللہ تعالیٰ تو ان کی ناچاکیوں کو محبت میں بدل دینا، یا اللہ جہاں پہ بھی جو بھی مسئلے ہیں مالی پریشانیاں ان کو دور فرما دینا، یا اللہ جہاں پہ بچوں کے مسئلے اللہ بچوں کے مسئلوں کو حل فرما دینا، یا اللہ ہمارے والدین پہ اپنا رحم فرمانا، اللہ ان کو ہر محتاجی سے محفوظ رکھنا، یا اللہ ہمارے فوت شدگان پہ رحم فرمانا، ان کی قبروں کو کشادہ فرمانا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمانا، یا اللہ ان کی بخشش فرما دینا، ان کی بخشش فرما دینا، اللہ ہم سب کے لیے بھی قبروں کو کشادہ فرما دینا، اور روز حشر کی رسوائیوں سے ہمیں بچانا، اللہ ہمارا آسان حساب کتاب لینا، یا اللہ تعالیٰ جہنم سے اور اپنے ہر عذاب سے بچا کے رکھنا، یا اللہ جنت میں داخل فرما دینا، اپنی رحمت سے داخل فرما دینا، اپنا دیدار نصیب فرمانا، اپنے نبی کے حوض سے پانی نصیب فرمانا، یا اللہ ہم تیرے پیارے نبی کی امتی ہیں، یا اللہ اس دن ہمیں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لینا، اللہ کچھ ایسے کام لے لینا کہ ان کے سامنے شرمندگی نہ ہو بلکہ ان کو فخر ہو ہم پہ، یا اللہ ہم سے ایسے کام لے لینا، یا اللہ امت مسلمہ پہ اپنا رحم فرمانا، اللہ جہاں جہاں جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ تو ان کے غموں کا مداوع کر دے، ان کے گھروں میں ان کو واپس آباد فرما دے، یا اللہ جو بھی ان کے دکھ ہے تو دور فرما دے، اللہ جو وہ بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں لیکن جس کا کوئی نہیں اس کا تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، ان کے دکھ نہ دیکھے جاتے نہ سنے جاتے ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، ان بچوں کی اللہ ان بیواؤں کی مدد فرما، یا اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں میں لے لینا، اللہ تو ان کو اپنی رحمتوں میں لے لینا، وہ تیرے پیارے نبی کی امتی ہیں، ان کو اپنی رحمتوں میں لے لینا، یا اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہنا ہمارے لیے آسان فرما دینا، ہمیں یہاں کے فتنوں سے محفوظ رکھنا، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھنا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ظالم حکمرانوں سے بچانا، اللہ ظالم حکمرانوں سے بچانا، اللہ دین پہ چلنا آسان کرنا، ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل نہ کرنا، اللہ آسان کر دینا، مرتے دم تک اس دین پر قائم رکھنا، اللہ ہم کہیں کمپرومائز کرنے والے نہ بنے، یا اللہ تعالیٰ تو ہمیں مضبوطی سے اس دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہم سب کے خوف دور کر دے، ہمارے غم دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے،
ہماری گھبراہٹیں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے اللہ۔ شر والی رات اور شر والے دن سے ہم سب کو محفوظ رکھنا، ناگہانی آفات سے محفوظ رکھنا، مصیبتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رکھنا اللہ، جانی مالی نقصانات سے محفوظ رکھنا اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری تمام دعاؤں کو سن لے یا اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا اللہ۔ تو قبول کرنے والا ہے اللہ، تجھے حیا آتی ہے اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، تو ہماری دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے یا اللہ۔ ہماری بچوں کو صراط مستقیم پہ چلا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تعالیٰ۔ ہماری اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی نعمتیں، سربلندیاں، خوشیاں عطا فرما، عزتیں عطا فرما، کامیابی عطا فرما، ان کے نیک نصیب فرما یا اللہ تعالیٰ۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں ہم سب کو اولادوں کے ساتھ رکھنا اللہ، آخرت میں بھی جنتوں میں یا اللہ درجات اولادوں کے ساتھ عطا فرمانا، ہمارے آبا کے ساتھ عطا فرمانا اللہ۔ وہاں پہ بھی جدائیاں نہ کرنا اللہ، کوئی پیچھے رہنے والا نہ ہو اللہ، تمام کو ملا دینا جنتوں کے اعلیٰ درجوں میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سہارا سب سے مضبوط سہارا ہے، اس کے پاس پناہ ہے، ہم اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں، اس کی پناہ میں آتے نہیں ہیں اور سہارے ڈھونڈتے ہیں، اور وہ سہارے ویک ہیں، جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم روتے ہیں، پھر جب وہ ہمیں کوئی کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم نے اصل سہارے کو چھوڑ دیا۔ یہ نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، اگر آپ کا کوئی ایسا غم ہے اور آپ کسی ایک بندے سے شیئر کر کے اس کو ہلکا کر سکتے تو کر لیں اس کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر، یہ بھی انسان کا کتھارسس ہو جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنے اللہ کے سامنے روئیں، کیونکہ وہ السمیع ہے، وہ سننے والا ہے، وہ العلیم ہے۔ آپ سوچتے ہیں کوئی مجھے سمجھتا نہیں ہے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ میں کیا کرنا، اور واقعی نہیں لوگوں کو آتی، بس ہر ایک نہیں سمجھ سکتا آپ کے مسئلے کو، لیکن وہ کہتا ہے میں العلیم ہوں، میں علم والا، مجھے پتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو کیا پتا ہم کس مسئلے میں، وہ کیا جاننے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا مطلب اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اٹھا سکتی ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا، اس نے سمجھا ہی ہوگا کہ میں اس قابل ہوں تو میرے اوپر ڈالا نا۔ اس بات کو سمجھیں کہ وہ اس کے علم میں ہے، وہ مجھے کچھ سمجھتا ہی ہے تو اس نے میرے اوپر ڈالا۔ اس نے اپنے انبیاء پہ سب سے بڑی مشکلات ڈالی تھی، اگر اس نے مجھے چنا ہے ان مشکلات کے لیے تو اس کا مطلب وہ مجھے کسی قابل سمجھتا ہے۔ تو یہ ایک ریمیڈی ہے کہ انسان اسماء حسنہ کی طرف آئے۔ تیسری چیز ہے قرآن۔ قرآن جو ہے یہ شفا ہے، شفا، یہ قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شفا ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ جو قرآن کی طرف آئے گا اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں میں کہتی، مگر میں یہ کہتی ہوں دعوے سے کہ جو قرآن کی طرف آئے گا، قرآن آپ کے دل کا مرہم بن جائے گا، یہ تسلی دے گا آپ کو، اور ویسی تسلی دے گا جیسی کسی کے الفاظ دے ہی نہیں سکتا۔ یہ اس طرح سے آپ کو سمجھائے گا باتیں جو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا، یہ ایسے آپ کو تھام لے گا نا کہ جیسے کوئی تھام نہیں سکتا، یہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، یہ آپ کے دل کو ایسے کام ڈاؤن کر دے گا۔ لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس قرآن کی طرف آتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی سے نکلے گا تو آپ کو لگے گا کہ میں لاسٹ ہو گئی ہوں۔ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے اچھی طرح کہ اس کا زندگی سے نکلنا ایسی ہے کہ انسان لاسٹ ہو گیا۔ اس کو جتنی دیر ساتھ رکھیں گے یہ اللہ کی رسی ہے جو آپ کو بھی چلتا رکھے گی۔ آپ نے تھام لیا ایک مضبوط رسی کو، اس کے بعد آپ گریں گے نہیں، آئیں گے طوفان زندگی میں، آپ گریں گے نہیں۔ پھر اگلی چیز ہے دعا۔ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہتھیار ہے، چاہے آپ کے پرسنل مسئلے ہیں، امت کے مسئلے ہیں، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے غم ہے جیسا بھی ہے، دعا ہتھیار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ اس کا مطلب جب یہ ہاتھ اٹھیں گے نا تو یہ بھر کے ہی آئیں گے واپس، اس کو غیرت آتی ہے میں کیسے اس کو خالی لوٹاؤں، اس کو غیرت آتی ہے کیسے وہ آپ کو خالی لوٹا سکتا ہے۔ ہاں مگر ہمارا یقین ہے یہ
یقین کے ساتھ پکارو، یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دعا کرو یہ مت کہو کہ اللہ اگر تو چاہے تو پھر یہ کر دینا، یہ کبھی نہ کہنا، کیونکہ اللہ چاہے گا ہی تو ہوگا. آپ کے کہنے سے تھوڑی ہے کہ وہ نہیں بھی چاہ رہا تو تب بھی ہو جائے گا، ایسا نہیں. یہ کہیں اللہ کر دے، بس اللہ یہ کر دے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے اللہ اگر اس میں خیر ہو، کسی معاملے میں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی، لیکن یہ مت کہیں اگر اللہ تو چاہے تو کر دے. یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ ضرور قبول کرے گا. اور ان اوقات کو تلاش کرو جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہ وہ اوقات تہجد کی ہیں، ان میں اللہ کو پکارو. وہ اوقات آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتا دیے کہ وہ کون سے اوقات ہیں. آپ ان میں اللہ تعالیٰ کو پکاریے اور اس یقین کے ساتھ پکاریے کہ اب میرے جو ہاتھ اٹھے ہیں نا، انہوں نے خالی نہیں نیچے ہونا، یہ بھر کے ہی آئیں گے. پھر ایک بات کا یقین رکھیے کہ جو میرا جنت ٹھکانہ ہو.